آج کی جو ہماری تفسیر ہوگی وہ تفسیر قرطبی ہوگی۔ تفسیر قرطبی اگر آپ دیکھیں تو تفاسیر قرآن کریم کے حوالے سے ایک بڑا ہی منفرد اور معروف نام ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ یہ تفاسیر سے جلیل الشان تفسیر ہے، کیونکہ یہ معنی القرآن کی وضاحت، احکام کی تفصیل پر مشتمل ہے اور اس میں کئی چیزیں ملتی ہے، تو جس وجہ سے امام قرطبی کی جو تفسیر ہے اس کو ایک منفرد شان اور مقام حاصل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج اویس بخاری آپ حضرات کے سامنے تعارف کتب تفاسیر قرآن مجید کی 7ویں نشست لے کر کے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی جو ہماری تفسیر ہوگی وہ تفسیر قرطبی ہوگی۔ تفسیر قرطبی اگر آپ دیکھیں تو تفاسیر قرآن کریم کے حوالے سے ایک بڑا ہی منفرد اور معروف نام ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ یہ تفاسیر سے جلیل الشان تفسیر ہے، کیونکہ یہ معنی القرآن کی وضاحت، احکام کی تفصیل پر مشتمل ہے اور اس میں کئی چیزیں ملتی ہے، تو جس وجہ سے امام قرطبی کی جو تفسیر ہے اس کو ایک منفرد شان اور مقام حاصل ہے۔ قبل اس کے کہ میں تفسیر قرطبی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں، آئیے امام قرطبی علیہ الرحمہ جو صاحب تفسیر قرطبی ہے ان کے چند احوال آپ کے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، امام قرطبی علیہ الرحمہ آپ کی پیدائش 1214 سن ہجری میں ہوئی ہے اور وفات 1273 میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کا پورا نام امام محمد بن احمد بن ابو بکر بن فرح ابو عبداللہ الانصاری خزرجی قرطبی اندلسی مالکی علیہ الرحمہ۔ امام مالک کے فالوور تھے اور یہ اندلس کے پیدا ہوئے یعنی شہریت آپ کی اندلس کی تھی، اور اسپین اسپانیا جس کو ہم اسپانیہ کہتے ہیں ادھر کے تھے۔ بڑے عالم، مفسر، فقیہ اور عربی زبان میں ید طولہ رکھتے تھے اور عربی زبان میں امام کا درجہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت قرطبہ جسے ہم کہتے ہیں قرطبہ میں ہوئی ہے، اور پہلے آپ وہاں سے اسکندریہ گئے، پھر وہاں سے مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے آپ مصر میں قیام پذیر رہے اور اپنا زیادہ تر وقت آپ نے مصر میں گزارا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ابن رواج، ابن جمیزی، ابو العباس احمد بن عمر قرطبی صاحب المفہم، ابو علی حسن بن محمد البکری حافظ اور ابو الحسن علی بن محمد وغیرہ وغیرہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے۔ آپ سے ان کے بیٹے شہاب الدین احمد وغیرہ نے بھی اکتساب فیض کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اکابرین نے آپ کا تذکرہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسے رجال کی جو کتب ہوتی ہے جس میں اکابرین کے احوال اور ان کے تراجم ذکر کیے جاتے ہیں، اس میں امام ذہبی کا نام مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ مختلف فنون میں نہایت تامہ رکھتے تھے اور علم میں متبحر امام تھے، اور آپ کی مفید تصانیف میں جو آپ کی کثرت علم اور زیادتی فضل پر دلالت کرتی ہے، آپ کی تفسیر کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ یہ تفسیر اپنے معنی میں کامل ہے۔ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی امامت، ذکاوت اور کثرت علم پر دلالت کرتی ہے، اور اگر آپ دیکھتے جائیں تو دوسرے ائمہ نے، ابن فرحون نے کہا ہے وہ اللہ کے صالح بندوں میں متقی، عارف، علماء، دنیا میں زہد و اختیار کرنے والے اور ان افراد میں سے تھے جو امور آخرت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کی اوقات عبادات اور تصنیف میں صرف ہوا کرتی تھی۔ آپ کو تکلف کو دور پھینک رکھا تھا۔ ابن عماد نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ حدیث کے معنی میں غواصی کرنے والے اور عمدہ تصنیف کے حامل تھے۔ یہ آپ کی چند احوال آپ کے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی، اور اگر میں دیکھوں کہ تصانیف کا معاملہ، السنی فی شرح اسماء اللہ الحسنى، السنا فی شرح اسماء اللہ الحسنى و صفاتہ،
الاعلام بما فی دین النصارى من الاوہام، التذکار فی فضل الاذکار، التذکرہ فی احوال الموتى والامور الآخرہ، قمح الحرص اور الجامع الاحکام القرآن المعروف تفسیر قرطبی۔ آپ کا وصال مبارک مصر میں بنو خصیب میں پیر کی رات 9 شوال 671 ہجری مطابق 1273 ہجری میں ہوا اور آپ کی تدفین وہیں پر عمل میں آئی ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، امام قرطبی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے جو تفسیر مبارک، آپ نے جو تذکرہ، جو تدوین فرمائی ہے، جو مدون فرمایا ہے، اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ کی تفسیر کا اصل نام تفسیر قرطبی کی بجائے الجامع لأحکام القرآن والمبین لما تضمنہ من السنة وآی الفرقان، یہ ہے آپ کا۔ اس کے موضوع میں اتنی وسعت ہے، اس کے نام سے ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، موضوع کے لحاظ سے تفاسیر 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تفسیر کو ہم تفسیر عمومی کہتے ہیں، جس میں آیات کی ترتیب کے مطابق ہر آیت کی تفسیر اور اس کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، اور دوسری قسم کی تفسیر موضوعی کہلاتی ہے، جس میں کسی ایک موضوع کی آیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جیسے فقہی تفاسیر ہوتی ہیں، تفاسیر آیات احکام وغیرہ ہے۔ تو کچھ موضوعی تفاسیر ایسی بھی ہیں جن میں آیات کا انتخاب نہیں کیا جاتا، بلکہ تمام آیات کے معنی کسی ایک خاص موضوع کے پیش نظر رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے تفسیر صوفی یا تفسیر اشاری کہلاتی ہے۔ مگر اگر آپ تفسیر امام قرطبی پڑھیں گے تو موضوعی اور عمومی دونوں پہلوؤں کو آپ نے جمع فرمایا ہے۔ عمومی طور پر یا تو تفسیر عمومی ہوتی ہے یا موضوعی ہوتی ہے، مگر امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے دونوں کو ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ اس کے نام کا پہلا حصہ موضوعی پہلو پر دلالت کرتا ہے، یعنی الجامع لأحکام القرآن، یہ آپ کے موضوعات پر لاتا ہے، یعنی اس میں قرآنی آیات کی روشنی میں فقہی احکام، جس کو ہم کہہ لیں کہ لیگل اسٹڈی آف دا ہولی قرآن، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بیان ہوں گے۔ اس کا دوسرا پہلو جو عمومی پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی فقہی احکام کے علاوہ اس میں تمام آیات کے عمومی تفاسیر، یعنی جنرل کامنٹری ہم جس کو کہتے ہیں، اور اس ضمن میں تمام احادیث کی وضاحت ہوگی۔ پھر فقہی احکام کے ساتھ ساتھ لفظ الجامع لگا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس تفسیر میں قرآن کا فقہی مطالعہ کسی ایک مکتب فقہ کی آراء ذکر کرنے کی حد تک نہیں ہوگا، بلکہ فقہی آراء کا ایک جامع مطالعہ ہوگا، جس میں تمام فقہی مکاتب، یعنی چاروں ائمہ کرام کے آراء کو سامنے رکھا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، الجامع سے مراد مشترکہ فقہی آراء کا مطالعہ، یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی، کمپریہنسو اسٹڈی ہوگی، جس کی بنیاد تو مالکی فقہ پر ہوگی، کیونکہ آپ فقہ مالکیہ کے فالوور تھے۔ مالکی آراء ذکر کرتے وقت امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے قال علماؤنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں کہیں المالکیہ یا اصحاب مالک بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ حنابلہ کے لیے اکثر اصحاب احمد کہا ہے، شافعیہ کے لیے الشافعیہ کہا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے یا تو اصحاب ابی حنیفہ کہا، یا الکوفیون کہا، یا اصحاب الرائے کہا ہے۔ کبھی مذہب ظاہری کی رائے ذکر کرنا مقصود ہوتا تو داؤد بن علی یا اصحاب داؤد بن علی۔ یہ آپ کو چند تفسیر قرطبی کے حوالے سے بڑی علمی گفتگو ہے، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم حضرات، عوام کو فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، مگر ساتھ ہی ساتھ اہل علم حضرات جو طلباء ہے جامعات وغیرہ کے، ان کے لیے بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ تفسیر قرطبی کا دوسرا پہلو عمومی پہلو ہے، جس میں قرآن کریم کی تمام آیات کا مطالعہ اور اس کے ضمن میں آنے والی احادیث کی وضاحت ہے۔ آیات کے تفصیلی مطالعے میں امام قرطبی نے صرفی، تحقیق، نحوی ترکیبات، لغوی ماثورات، قراءت، تاریخی حقائق، صوفیہ کی طرز پر عارفانہ اشارات، اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں، اذکار اور فلسفیانہ باتیں، سائنسی تحقیقات، چونکہ آپ کا دور بات کا دور ہے جس میں سائنس اپنے آغاز کر چکا تھا سائنسی تحقیقات کا، اور 20 قسم کے دیگر تفسیری اقوال جمع کیے ہیں۔ احادیث کی وضاحت میں کتاب کا حوالہ، سند کا درجہ، راوی پر بحث، بعض دفعہ شان ورود اور مقام استدلال جیسے امور بھی ہمیں اس میں ملا کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی کا یہ عظیم شاہکار دراصل ایک اسلامی علوم کا انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں تفسیر، حدیث، فقہ، دیگر علوم اسلامیہ کا ایک بیش بہا ذخیرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایک جگہ مل جایا کرتا ہے۔ علماء اسے پہلی نظر دیکھ کر اس کے علمی مقام کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ طلباء
اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اسے میٹھا چشمہ سمجھتے ہیں، عوام کے لیے معلومات کا ذخیرہ ہے۔ امام ذہبی نے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی تفسیر عظیم الشان تفسیر قافلے ساتھ لے کر چلے، یعنی قافلے والوں کے لیے ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے مقام پر یعنی مقامات پر اپنے اپنے مقام پر ضرورتوں کو پورا کرنے لگے گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فقہ پر توجہ دے، اس کو فقہ ملے گی، جو چاہتا ہے تفسیر ملے گی، حدیث ملے گی، تصوف ملے گا، یا پھر سائنسی استدلالات ہونا ہے وہ بھی آپ کو تفسیر قرطبی میں مل جائیں گے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ایک آیت یا اس کا کچھ حصہ نقل کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے تفسیری مباحث کی تعداد بتاتے ہیں۔ مباحث کے لیے وہ ہمیشہ مسائل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، امام قرطبی خاص نہج ہے ان کا۔ مسائل سے ان کی مراد فقہی احکام نہیں ہوتے، ان کے نزدیک ہر بحث ایک مسئلہ ہے، جسے ہم نے اردو میں بھی بحث ہی لکھا ہے، اور ہم کہا کرتے ہیں ان مباحث میں آیات کی لغوی تشریح، قرات، شان نزول، فقہی مسائل، تفسیر نکات وغیرہ ابتدا میں ذکر کرتے ہیں۔ مؤلف ہر چیز کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی تہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے بحث طویل ہو جائے۔ ان کے ہاں دوسری کتب سے اقتباسات کا رواج بھی بہت ہے، جیسے جدید اصول تحقیق کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ امام قرطبی نے کتاب کی شروعات میں ہی اپنے اسلوب کے بارے میں تفصیلات چیدہ باتیں فرما دی ہے، یعنی ہم نے ہر قول کو اس کے قائل کی طرف اور حدیث کو کتاب کے مصنف کی طرف منسوب کیا ہے۔ خود لکھتے ہیں، ضرورت شدیدہ کے تحت علاوہ مفسرین اور مورخین کی طرح قصے کہانیاں ذکر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہم بات ٹو دی پوائنٹ کریں گے، واقعات کی طرف کم جاتے ہیں۔ آیات احکام پر زیادہ خصوصی توجہ، یعنی کرنے کے کام کیا ہے؟ اصل بات تو وہی ہے نا، مقصد قرآن نزول قرآن اصل یہ ہے کہ آدمی احکام کی پابندی کرے، تو اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جن میں ایک یا دو یا اس سے زیادہ آیاتیں، زیادہ احکام مستنبط ہوتے تھے، ہم نے ان کو سب کو بیان کر دیا۔ جہاں اسباب نزول کی طرف اشارہ ملتا تھا ہم نے وہ بھی ذکر کر دیا، مشکل الفاظ کے مطالب بھی واضح کر دیے۔ ہم نے کتاب کے آخر تک یہی اسلوب کو برقرار رکھا ہے۔ یہ اب ان کا اپنا خود اسلوب، امام قرطبی اپنی تفسیر کا اسلوب خود بیان کرتے ہیں کہ ان کی کتاب کیسی ہے اور ان کی تفسیر انہوں نے کس طریقے سے کی ہے۔ اور کئی مقامات پر امام قرطبی نے اپنے اسلوب کی پابندی کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس قدر ضخیم علمی کام میں اس کے علاوہ کسی پہلو کے کام کی مزید گنجائش مل جانا کوئی نئی بات نہیں۔ ان کا یہ اصول ہے کہ قول کی نسبت قائل کی طرف ہے، جس کا اکثر اہتمام کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود جا بجا قیلہ اور رویہ کے الفاظ ہمیں آپ کی تفسیر میں ملتے ہیں۔ دوسرا اصول حدیث کی نسبت سے اس کے مخرج کی طرف ہے، یعنی کون سے راوی ہے، کہاں پر اس کی تخریج ہوئی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں، اور اس کا درجہ تعین بھی کر دیتے ہیں، اور پوری حدیث سند کے ساتھ نقل کر دیتے ہیں، اور ایک سے زائد طرق بھی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں، تاکہ آدمی پڑھنے والا تشنہ لب نہ رہ جائے۔ اس ایک ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ ٹاپک پر تفصیلی گفتگو آپ فرما دیا کرتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو ایک بتاؤں کہ آپ کی تفسیر کے حوالے سے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کی تفسیر 26 مباحث میں بیان فرمائی ہے آپ نے، جن میں بحث نمبر 4 سے 21 تک 29 صفحات پر مشتمل 18 مباحث صرف نماز کے احکام کے بارے میں ہیں، جہاں کوئی بھی فقہی حکم، دلالہ یا اشارہ ثابت ہو سکتا ہو، امام قرطبی نے حتی الامکان اس سے ضرور بیان کیا ہے۔ وہ ہر مسئلے کو عموماً فقہ مالی کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، البتہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر فقہ کی اقوال کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اور کہیں پر اگر علم، چونکہ آپ کا دور بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مؤلف کا جو کہاں پیدا ہوئے، کس حالات میں، کن حالات میں وہ پروان چڑھے، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ امام قرطبی اندلس میں ہوئے پیدا، دینی علوم کے ساتھ ساتھ صنعت اور سائنسی علوم اپنے عروج پر تھی، بہت ترقی کر چکا تھا، جس کا اثر ان کی تفسیر میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ جیسے بعض اوقات وہ موضوعات حیت وغیرہ پر ایسے، یعنی موضوعات حیت جو ہے، جیسا رعد اور برق کی تفسیر ہے، رعد و برق، اس کی سائنسی علوم کی تفسیر جو ہے، آپ تفصیل کے ساتھ وغیرہ ایسے مباحث کرتے ہیں گویا جدید دور کا کوئی سائنسداں کوئی مقالہ لکھ رہا ہو۔ مؤلف نے آیات و سور کا شان نزول ذکر کرنے کا خاصا اہتمام فرمایا ہے، اور یہ ایک بڑی علمی خزانہ اور مختلف اسلامی علوم اسلامیہ کا ایک بہت بڑا بحر ذخار ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفسیر امام قرطبی علیہ الرحمہ نے جو تفسیر لکھی ہے وہ کئی علوم اور فنون کو ایک ہی وقت میں اپنے پاس جمع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دراصل، اگر میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ یہ علمی موسوعہ، یعنی
انسائکلوپیڈیا ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ نے تمام علوم کو شامل فرمایا ہے، اور یہ ایک مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جو تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے حوالے سے تھی، جو عمومی طور پر عوام کے نزدیک تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے۔ تو عاجز اویس بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر عاجز حاضر ہوتا ہے ایک اور تفسیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔